محمد کے شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئی حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئی حضور۔ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، سب تو جھکے ہوئے ہیں کعبہ کے سامنے، سب تو جھکے ہوئے کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گنہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گنہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جی اس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جی اس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی
ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کارساز دہر خداوند بحر و بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بحر مسافران جنو حاصل سفر، یہ برگ و بارو شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں، یہ گلزار و دشت و در۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا، کہ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف میں، ان ذائقوں میں خاک شفا گولنا سکھا، اور دل کب سے مبتلا ہے عذاب سکوت میں، اے رب نطق و لب مجھے بولنا سکھا۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، تو رب نطق و لب ہے، مجھے بولنا سکھا۔ تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق لم یزل بھی ہے اور اسی کے دست قدرت میں جہان رنگ و بو کا سارا نظام ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ماہ ربیع النور کے طلوع ہوتے ہی عشاقان مصطفیٰ کے دلوں میں حضور کی محبت کے چراغ روشن ہوتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی حضور کے دیوانے اور مستانے آباد ہیں، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ کے ترانے پڑے جاتے ہیں، حضور کی مدح سرائی کی جاتی ہے، حضور کے اوصاف اور آپ کی شان حمیدہ میں اپنے اپنے انداز میں مدحت حاصل کی جاتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ جامع مسجد غوثیہ نورانی نول میں جناب محترم مرحوم حاجی غلام حسین صاحب کے فرزندانہ اور ان کے اہل و عیال نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا یہاں مل بیٹھنا، یہاں اکٹھے ہونا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنا، بارگاہ بندو والا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور حاجی غلام حسین مرحوم کی فیملی اور ان کے اہل و عیال یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کو رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی یہ سعادت بخشی، اور اسی تناظر میں ہم تمام احباب یہاں پہ مل کر جمع ہیں۔ جو احباب اس وقت اپنے گھروں میں ہیں، دائرے میں ہیں،
مسجد سے باہر ہیں، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ محفل کا باقاعدہ آغاز آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے۔ آپ تمام احباب اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئیں اور اس روحانی، ایمانی، وجدانی، اکانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اور فیوز آپ سمیٹیے۔ آیات بینات سے اس خوبصورت محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام الہی کے لیے میں درخواست گزار ہوں زینت القرہ، فخر القرہ جناب حافظ و قاری محمد حسن صاحب سے آپ تشریف لائیں اور آیات بینات کی سعادت حاصل کریں۔ آپ کی نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب محترم حافظ و قاری محمد حسن صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا
وكان الله بكل شيء عليما.
وصبهوه بكرة وأصيلا وصبهوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بكل شيء عليما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا
ورفعنا لك ذكرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حافظ و قاری محمد حسن علی صاحب جو آیات بینات کی سعادت حاصل کر رہے تھے. مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. آئیے اب ہم ذکر کرتے ہیں اس شاہد مطلق کا جو کن سے لے کر فیاکون کے تمام عملی مظاہر کا عینی شاہد ہے، کہ جس ختم الرسل کے قدم مکے کی گلیوں میں پڑ جائیں تو خدا خود ان کی پاکی کی قسم اٹھاتا ہے، کہ جس کا وجود گلدستہ نبوت بہار کا ضامن ہے، کہ جس کے سانسوں کی مہک کے لیے صبح کی بکارن ہوا اپنے دامن میں خالی کٹورے لیے مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگتی پھرتی ہے، کہ جس کی پیشانی سے پسینہ ڈلے تو یوسف جیسے حسیناؤں کو خیرات حسن عطا ہو، وہ یتیموں کا مولا، بیواؤں کا سہارا، وہ تنائی سبل ختم رسل، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اپنے ایمان کے پہلے سناہان کو دعوت نعت کے لیے درہاز گزار ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد ساجد نذیر صاحب جو ڈالو والی سے تشریف لائے ہیں. آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام میں نذرانہ عقیدت کی سعادت حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. درود شریف مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سارے ان کے قدموں میں رکھ کر سارے ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سارے ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد حضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد حضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد حضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے. در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے. جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے. بن جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے.
بن جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دیویں مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دیویں پیدا اس کو جے سامان مدینے دے کہندے نے مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی کہندے نے مدینے تے جدوں دوروں نظر پیندی جی کر دے ہو جائے قربان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے او ایک دن مہمان مدینے دے۔ یہ تھے جناب محترم ساجد نذیر صاحب جو بارگاہ رسالت امام میں گلہائے عقیدت و محبت کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ ہندوستان کے ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں اقبال عظیم آبادی۔ اقبال عظیم آبادی کا لکھنؤ شہر سے تعلق ہے۔ ساری زندگی غزل کے سے شہرت پائی اور غزل لکھی اور ہندوستان کے مشاعروں میں بطور غزل گو شاعر جانے جاتے ہیں۔ آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے تو پھر وہ نعت کا رخ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بقیہ زندگی ہے وہ ساری کی ساری زندگی حضور کی مدحت میں گزارتے ہیں۔ ان کی آخری عمر میں لکھی نعت ساجد نذیر صاحب کی اس نعت پڑھنے سے مجھے یاد آئی تو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بام حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بام حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے۔ پہلے آنکھیں تھیں لیکن بعد میں بینائی چلی جاتی ہے تو کیا لکھتے ہیں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ اور میں نے جن آنکھوں سے دیکھا تھا کبھی شہر نبی، میں نے جن آنکھوں سے دیکھا تھا کبھی شہر نبی، اپنی ان آنکھوں سے کیا کوئی جلوہ دیکھوں۔ اور اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں رہوں شام میں طیبہ دیکھوں۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اپنے ایمان کے اگلے سنہان کو دعوت نہ دے رہا ہوں، مختصر سی حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم حافظ محمد نعیم صاحب، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام میں
نذرانہ عقیدت کی سعادت حاصل کریں. جناب محترم حافظ محمد نعیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرسی حاضری ہے میری درود پاک تمامی با محبت کے ساتھ پیش کر لیجئے سرکار کی بارگاہ میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پنجابی ربائی سرکار کی آمد کے والے سے پیش کر رہا ہوں. کائنات دی بدل تقدیر گئی اگر سمجھ آئے تو کی آکھنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی ذوق نو سلامت رکھے. کائنات دی بدل تقدیر گئی جدوں موج دے وچ جدوں جوش دے وچ جدوں رحمت دے وچ ذوالجلال آیا خزاں گئی بار نے لائے ڈیرے ہر چہرے تے حسن و جمال آیا سارے جگ وچ رب نے پت ونڈے جدوں آقا دیاں مدہ سال آیا آ گئی جان مستانیہ جان اندر بی بی آمینہ دا جدوں لال آیا بی بی آمینہ دا جدوں لال آیا او دیاد جسی منارے جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے رستہ ویکھ دے رے جدہ نبی سارے او ذات تشریف لے آئی ہوئی ہے سونے نے سونے نے صدیا جنانوں آئے بیٹھے بدلی نور دی محفل تے چھائی ہوئی ہے ناصر شاہ او محفلہ کری جا دے ناصر شاہ
ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے سارا نور ظہور حضور دائے بنا نور کی میں کائنات ہوندی نائے چن تارے کاروبار سارے نائے دن ہندا نائے رات ہوندی نائے جن ملک تے نبی سارے نہ کوئی اینا دی صفت دے ذات ہوندی نہ دیوانیا رب نو رب کہہ دے نہ دیوانیا رب نو رب کہہ دے او جے نہ پیدا محمد دی ذات ہوندی جے نہ پیدا محمد دی ذات ہوندی او دی شان اکلا تو بہت ہی ورائے آقا سبحان اللہ او دی شان اکلا تو بہت ہی ورائے مثل جس دے کوئی نہیں او میرا خدا ہے کیونکہ فلک او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا جنوں بھی او مارے بچا کوئی نہیں سکدا جنوں بھی او ڈوبے ترا کوئی نہیں سکدا نہ ہتھاں تے پیراں دا محتاج ربے نہ زیراں تے زبراں دا محتاج ربے او دی شان بس ساری دنیا تو وکھے نہ کوئی او دا چہرہ نہ کوئی او دی اکھیں اے سجنوں محبت دا نقطہ کمالے نبی دے ذکر چے او خود ساڑھے نالے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا منو حکم ہی ہویا کہ سوکھا سوکھا ہی پڑھنا تاکہ سمجھ آجے سارے ہم تو میری ماشاءاللہ اللہ تعالی ذوق نو سلامت رکھے درود پاک دا ورد کرنا ہے تمامی باعث میں شامل ہو جائیے صلو علیہ وآلہ پڑھئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ خمسات اتفی بہا ہر الوبائل آتما لی خمسات اتفی بہا ہر الوبائل آتما المصطفیٰ والمرتضى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله پڑھئے صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا علیہ وآلہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی
آنکھوں نہ سبحان اللہ. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی, میں ابھی پکار لوں گا المصطفیٰ والمرتضیٰ. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سارے پڑھ لیجئے. ناپاک زبانوں پہ, ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتے کون سے المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بولو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. کبھی سورج کو پلٹانا, کبھی تارے کو بلوانا, یہ سب کچھ ذہن انسان کی رسائی سے مبرہ ہے. یہ مشکل مرحلے آل محمد کے کھلونے ہیں, جسے ہم معجزہ کہتے ہیں, ان کا روز مرہ ہے. بولو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی نبی دا خاندان بڑا ماڑا سی. منو یہ دسو کہ جی دے دادے دے 200 اونٹ او دی ولادت تو ہفتہ پہلا ابراہا نے چوری کیتے ہوں, او ماڑا ہو سکتا ہے؟ بولو نا. جدے چاچے ابو طالب نے 100 اونٹ پکا کے ونڈیا ہو گئے, او ماڑا ہو سکتا ہے؟ سنو پھر حقیقت کی اور سن دے کی آئے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. اب اس کی نفی بھی سن لیجئے. فراز عرش اعظم اس کے سونے کا بچھونا تھا, جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا. ابو ذر اور فضا کس کے گھر میں کام کرتے ہیں, تمہیں کس نے کہا اس گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا؟ تمہیں کس نے کہا اس گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا؟ بات کتنی عجیب کرتے ہو, ارے مفلسی کا نصیب کہتے ہو, جس کی جوتی علی اٹھاتا ہو, اس نبی کو غریب کہتے ہو. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم حافظ محمد نعیم صاحب جو بارگاہ رسالت امام میں نذرانہ عقیدت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اب اس کے میں اپنے مہمان سناہان کو دعوت نعت دینا چاہ رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی رہے. آپ تھوڑی زحمت کر لیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے, کفر نے
رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، عشق کو اجر کی لالچ سے بچا رکھا ہے، اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں۔ ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، اور تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب میرا دستے دعا رکھا ہے، طاق پر اب میرا دستے دعا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ اپنے ایمان کے بڑے ہی محترم قابل قدر اور مداح رسول عربی کو دعوت دینے جا رہا ہوں، آپ کی محبتوں میں، آپ کے اسی خلوص میں درخواست گزار ہوں، مداح رسول عربی جناب محترم مبارک علی چشتی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔